بسم اللہ. حدیث نمبر 64. عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا ایک خط دے کر بھیجا اور اسے یہ حکم دیا کہ اسے حاکم بحرین کے پاس لے جائے. بحرین کے حاکم نے وہ خط کسریٰ یعنی شاہ ایران کے پاس بھیج دیا. جس وقت اس نے وہ خط پڑھا تو چاک کر ڈالا یعنی پھاڑ دیا. راوی کہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اس واقعے کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایران کے لیے بددعا کی کہ وہ بھی چاک شدہ خط کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. حدیث نمبر 65. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بادشاہ کے نام دعوت اسلام دینے کے لیے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ بغیر مہر کے خط نہیں پڑھتے, یعنی بے مہر کے خط کو مستند نہیں سمجھتے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد الرسول اللہ کندہ تھا یعنی لکھا ہوا تھا. گویا میں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس کی سفیدی دیکھ رہا ہوں. شعبہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے پوچھا کہ یہ کس نے کہا کہ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کندہ تھا. انہوں نے جواب دیا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے. باب وہ شخص جو مجلس کے آخر میں بیٹھ جائے اور وہ شخص جو درمیان میں جہاں جگہ دیکھے بیٹھ جائے بشرطے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. حدیث نمبر 66. عقیل بن ابی طالب نے روایت کیا کہ انہیں ابو واقد اللیثی سے خبر دی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 آدمی وہاں آئے. ان میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا. راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مجلس میں ایک جگہ کچھ گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام سے فرمایا کیا میں تمہیں 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو سنو, ان میں سے ایک نے اللہ سے پناہ چاہی, اللہ نے اسے پناہ دی. دوسرے کو شرم آئی تو اللہ نے بھی اس سے شرمایا کہ اسے بھی بخش دیا. اور تیسرے شخص نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں سنتوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.